اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یمن کا ایک آدمی اپنا سامان تجارت لے کر مکے آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے وہ مال خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے بنو عبدالدار، بنو مخزوم، بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس نے ابو قبیس کے پہاڑ پر چڑھ کر چند اشعار پڑھے جن میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی تو اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی، لہذا اس قبیلے کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکے میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کسی اور جگہ کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے عاص بن وائل سے بھی اس کا حق لے کر اس کے حوالے کیا۔ اس عہد و پیمان میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تھے۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے اسلام کے دور میں بلایا جاتا تو ضرور جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں رہے۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ پھر جب مکہ معظمہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیرات ایک دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے سمجھ لیں۔ کم عمری میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں آپ نے فرمایا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائیں۔ پھر جب آپ جوان ہو گئے تو تجارت شروع کی۔ بعض روایات کی روح سے آپ صائب بن ابی صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ تجارت میں بہترین ساتھی تھے، لین دین کے معاملے میں لڑتے جھگڑتے تھے، نہ بحث کرتے تھے۔ تمام معاملات میں آپ حد درجے امانت دار، سچے اور پرہیزگار مشہور تھے۔ زندگی کے سبھی میدانوں میں آپ کا یہی طریقہ تھا، اسی بنا پر آپ کا لقب ہی امین مشہور ہو گیا تھا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر آپ کی شہرت سن کر سیدہ خدیجہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ عزت اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی ایک معزز خاتون تھیں۔ لوگوں کو اجرت دے کر اپنا مال تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھیں۔ اس پیشکش کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی۔ چنانچہ آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کا سفر کیا، وہاں خرید و فروخت کی۔ اس خرید و فروخت میں بہت زیادہ نفع ہوا، اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا۔ شام سے آپ مکہ واپس آئے اور سیدہ کی امانت انہیں سونپی۔ سیدہ خدیجہ نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئیں۔ ادھر میسرہ نے بھی آپ کی باتیں انہیں بتائیں۔ تب سیدہ نے محسوس کر لیا کہ انہیں ان کی مراد مل گئی ہے، چنانچہ انہوں نے آپ سے اپنی سہیلی کے ذریعے سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے سیدہ خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا۔ اس طرح بات طے ہوئی۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا، اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ایجاب و قبول کے الفاظ کہے اور مہر بیان کیا۔ یہ ملک شام کے سفر سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ سیدہ خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عائز مخزومی سے ہوئی تھی، وہ انتقال کر گیا تو ابو حالہ تیمی سے ہوئی، اس سے ایک بچہ بھی ہوا، مگر پھر ابو حالہ بھی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کا پیغام دیا، مگر سیدہ خدیجہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں آپ کی طرف مائل کر دیا، اور اس طرح سیدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ سیدہ خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے ہوئی، صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ سے ہوئے۔
آپ کی اولاد کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم پیدا ہوئے، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ بعض مورخوں نے تعداد اولاد اور اولاد کی ترتیب اس سے مختلف بھی لکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن میں فوت ہو گئے، البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت کو پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی ہی میں انتقال کر گئی۔ صرف سیدہ فاطمہ آپ کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی۔ آپ کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا، اس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ ایک بار پہلے آگ بھی لگی تھی، اس لیے آگ کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو چکی تھیں۔ اب قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے، چنانچہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ آخر کار ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کر دیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک خانہ کعبہ گرا ڈالا۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ معززین اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ مال چونکہ اس قدر جمع نہ ہو سکا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر تعمیر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے قریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت باقی رہے کہ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اس کو ہجر اور حتیم کہتے ہیں۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ گئی تو ہر سردار نے چاہا حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف اسے حاصل ہو۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا۔ کسی طرح فیصلہ نہ ہو پایا کہ حجر اسود کون رکھے گا، اور قریب تھا کہ حرم میں خون ریزی ہو جائے، لیکن ابو امیہ کی ایک تجویز سب نے منظور کر لی۔ ابو امیہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا۔ اس نے کہا، میری تجویز یہ ہے کہ کل صبح مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لیا جائے، یعنی وہ جس کے حق میں فیصلہ دے دے حجر اسود وہی اس کی جگہ پر رکھے گا۔ دوسرے دن صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قریش آپ کو دیکھتے ہی بول پڑے، هذا الامین رضینا هذا محمد، یہ تو محمد ہیں جو کہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ ان کے نزدیک پہنچے تو آپ کو تفصیل سنائی گئی۔ آپ نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود کو رکھا اور سب سرداروں سے کہا اس چادر کو سب لوگ کناروں سے پکڑ کر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اس قدر عمدہ فیصلہ تھا کہ سب خوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے عقل سلیم کے مالک تھے، پاک دامن تھے، بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور زیادہ نکھر کر سامنے آئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع سبھی میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے، ابیض یستسقى الغمام بوجهه ثمال الیتامی عصمۃ للارامل، وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ آپ بہت صلہ رحمی کرنے والے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لیتے تھے، کنگال کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا، مہمان کی مہمانی کرتے
اور مصیبت کے مارے हुओं से ताअवुन फरमाते।